من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما بعد، معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق و کائنات، مالک و ارض و سما کے لائق و زیبر ہے، جو ہم سب کے بے شمار گناہ معصیتوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شفقتیں ہم پر نشان ہو جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ بے شمار انلیمیٹڈ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جنہوں نے بے شمار مصائب و آلام، مشقتیں، پریشانیاں، لوگوں کی گالیاں برداشت کر کے اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک کی پہنچایا، جن کا نام ہے اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حضرات، آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں موسم کے لحاظ سے گفتگو کی جائے گی. آج خطبہ جمعہ میں جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ ہے رمضان المبارک کی آمد اور آج کا مسلمان. اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. حضرات، رمضان المبارک کی آمد بہت قریب ہے اور رمضان کی آمد سے اہل ایمان کو، مومنوں کو، عبادت گزاروں کو، تسبیحات پڑھنے والوں کو، اللہ کا ذکر اور فرائض و نوافل اور تہجد کے اہتمام کرنے والوں کو بہت خوشیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے. رمضان مبارک کا مہینہ وہ عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. یہی وہ واحد مہینہ ہے رمضان جس کا نام، جس کا مہینے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. یہی وہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں آسمان سے جبریل امین اور ان کے ساتھ میں ملائکہ اس زمین پر نازل ہوتے ہیں اس رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں. اور وہ رات رمضان مبارک میں آتی ہے جس رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے. وہ رات کب آئے گی؟ رمضان میں ابھی آنے والی ہے. اور رمضان کے آخری عشرے میں 15 شعبان کو نہیں، 15 شعبان وہ شب قدر کی رات نہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات ابھی آنے والی رمضان میں، جس سے آپ کو غافل کر کے رکھا گیا. اور لیلۃ القدر کی رات آئی تھی، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں تھی، 15 شعبان کی رات. اب جو رات
آنے والی ہے رمضان المبارک میں، وہ رات میں لیلۃ القدر، وہ رات شب قدر جس میں تمہاری موت و حیات کے فیصلے کیے جائیں گے، تمہارا رزق کتنا دیا جائے گا، زندگی میں کیا معاملات ہوں گے، وہ فیصلے لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی جو کہ رمضان میں آتی نہ کہ شعبان میں۔ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے عظیم الشان کتاب کا نزول فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا، جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا۔ وہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ ہر ایک انسان کو خوشی ہونی چاہیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر کے آ رہا ہے۔ ہم سب کے اوپر واجبی ذمہ داری ہے اپنے مہمان کی قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کی ناقدری کرنا باعث ہلاکت ہے، باعث تباہی ہے، باعث بربادی ہے۔ جو رمضان کی ناقدری کرتا ہے، رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے جب نیکوکار بندے ہوتے تھے اور رمضان المبارک کے کئی مہینے پہلے انتظار کرتے تھے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، سیزن کا ٹائم آ رہا ہے، سہالت کا ٹائم آ رہا ہے۔ کس چیز کی سہالت؟ کپڑے کی دکان زیادہ چلے گی، چپلوں کی دکان زیادہ چلے گی، اس کی سہالت نہیں، نیکیوں کی سہالت آ رہی، اعمال خیر کرنے کا موسم، ٹریننگ کا مہینہ آ رہا ہے، مشق کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اور نیکی کمانے کی سہالت کا مہینہ ہے۔ ہر کاروبار، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہر کوئی بھی کاروبار ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کی سہالت آتی ہے، سب کی سیزن آتی ہے۔ ایسے اہل ایمان کی، اوپر کے موحدوں کی، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو دن رات یاد کرنے والے، رات میں سوتے ہیں، فجر کا ذہن میں ان کا دھیان دیتا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ان لوگوں کی خوشبو کا بہار، موسم بہار، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا مہمان ایسا مہمان ہے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے گا، جہنم سے بچانے والا مہمان ہے۔ ہمارے آپ کے گھروں پہ مہمان آتے ہیں، کئی قسم کے مہمان ہوتے ہیں، بہت سے مہمان ایسے ہوتے ہیں معمولی ان کا استقبال کیا جاتا ہے، کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں اور کچھ اس سے بھی زیادہ خاص ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہماری آخرت بنانے کے لیے آ رہا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، اور جنت کے قریب کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا مقرر تقوی والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور جو اس مہینے کی ناقدری کرے، نبی نے کیا فرمایا، ہلاکت بربادی اس کے لیے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ رمضان مبارک کا مہینہ پانے والا انسان سعادت مند ہے، بہت خوش نصیب انسان ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو جائے، بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے۔ عام طور پر انسان کو جو نعمت بغیر کچھ لگائے، بغیر کچھ خرچ کیے انسان کو جو نعمت ملتی ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ یوں ہی آپ کو کچھ مل جائے فری میں، اس کی قدر انسان نہیں، لیکن کچھ لگتا ہے جیب سے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دی ہے، لیکن اس کی قدر نہیں۔ ایک چھوٹی سی دیکھیے شرط، انسان جو آنکھ بند کرتا ہے کھولتا ہے، اوپر والے پاک والا جو حصہ ہے جس سے آنکھ جھپکتی ہے، انسان بند کرتا ہے کھولتا ہے، اس والے حصے میں اللہ نے ایسے سیلز رکھے ہیں جس کے ذریعے جو اسپرنگ طرح سیلز ہے، وہ پلک کا اوپر والا حصہ نیچے ٹچ ہوتا ہے، پھر آنکھ بند ہوتی کھلتی۔ اگر اللہ ان سیلز کو مار دے، ڈرائی کر دے، انسان کی آنکھ نہیں کھلے، ہمیشہ یہ اوپر والا حصہ نیچے کھڑا رہے گا، دیکھنا رہے گا، پہلے کھولنا رہے گا، پھر دیکھو گے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ڈائجیشن کا سلسلہ ہے، کھانا ہضم نہ ہو ہر خراب ہو جائے گی انسان کی۔ بے شمار نعمتیں انسان کی باڈی میں، صحت دماغ کے اندر کتنی ایسی نسیں ہلکا اللہ بلوک کر دے، دماغی سسٹم خراب، دل کا سسٹم اللہ ایک نس کو یوں کر دے، سسٹم خراب۔ اللہ کتنی نعمتیں، لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ جو نعمتیں بنا مانگے مل جاتی ہیں، ہاں اللہ چھین لے، کسی نابینا کو پوچھو جس کے آنکھ نہیں، کسی پیر کے معذور انسان سے پوچھو جو چلنا نہیں جانتا ہے، کسی کان کے جو کم سنتا ہے یا بہرا ہے کان کا، اس سے پوچھو اس کی دل پہ کیا گزرتی ہے، کیسے اس کے اندر
نعمتوں میں ایک نعمت ہے رمضان المبارک کے مہینے کو پانا. تصور کریں کتنے لوگ آپ کے جاننے والے، میرے جاننے والے، ہمارے آپ کے ساتھ افطار کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے کتنے سال رمضان میں زندہ تھے. آپ بھی جانتے ہوں گے اس بار رمضان تو آ گیا لیکن وہ نہیں گزر گئے، ان کا رمضان مبارک کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، زندگی میں وفا نہیں کیا. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال بھی ہم پائیں گے. تو سعادت مند ہے انسان جس کو اللہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما دے، خوش نصیب انسان ہے. اور پھر ہم اس کی ناقدری کریں، اس کا احترام نہ کریں تو بدنصیب ہے، بدبخت ہے، ہلاکت والا ایسا انسان ہے جو رمضان کی ناقدری کرے. رمضان مبارک کے پہلے انسان کو سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے اپنی بداعمالیوں کو درست کر لے، جو اعمال میں کوتاہیاں ہیں اس کو صحیح کر لے. نمبر 1 نمازوں کا اہتمام فرمائے، 5 وقتہ فرائضوں کا رمضان مبارک کی آمد سے پہلے تیار کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کو ترک نہیں کریں گے. تم 1 مہینہ یہ ٹریننگ کرو، اس کی برکات، اس کو نورانیت ایسی ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی تم نمازوں کا اہتمام کرنے والے رہو گے. رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے ایک خاکہ بنانا چاہیے مسلمانوں کو، ایک پلاننگ کریں کہ ہم کو رمضان میں اگر دکان ہے، گودام ہے، کتنی دیر وہاں ٹائم دینا ہے، کتنی دیر مسجد میں ٹائم دینا ہے، کتنی مرتبہ قرآن پڑھنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، فرائضوں کے لیے تیاری کریں، نوافل کب پڑھنی ہے، ساری چیزیں، تسبیحات کبھی اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کب کریں گے، خاکہ بنائیں، ایک شیڈول بنائیں کیسے زندگی گزارنا ہے. رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد سے قبل صحابہ سے کیا فرماتے تھے؟ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز و جل علیکم صیاما، کہ میرے صحابہ تم پر مبارک مہینہ آ چکا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ تمہارے پر آ چکا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے. تو رمضان مبارک کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا. اللہ کے نبی بشارت دیتے تھے، اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے ابھی رمضان کتنا قریب ہے، ابھی بھی مسجدیں بھر نہیں، ابھی بھی مسجدوں میں عبادت کرنے والے نہیں، ابھی ایسا لگتا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ہاں اس اعتبار سے لگتا ہے گھروں کو انسان صاف کر رہا ہے، گھروں میں راشن بھر رہا ہے، ساری چیزیں کرے، لیکن جو رمضان کی روح ہے، عبادت ہے، اس میں ایسا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. رمضان مبارک کی آمد سے قبل سوچیں اور غور کریں کہ 11 مہینے میں عید کے بعد سے لے کر کے اب تک کی جو گناہ، جو معصیتیں ہوئی ان پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کے حضور روئے، گر گڑائے اور مولا یہ میرا رمضان مبارک میرا قبول فرما لے، یا مولا جو کسی عبادتیں کرے یا اللہ تو قبول فرما لے، جو روزے رکھے، جو قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے یا اللہ تو قبول فرما لے. ایسے کیفیت پیدا کریں، ابھی سے اپنے اندر احساس شعور لائیں اور اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ رمضان مبارک کا مہینہ میرا قیمتی ہو جائے، میرے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے. اور کثرت سے استغفار کا اہتمام فرمائیں، چلتے پھرتے استغفار وہ وظیفہ ہے، وہ دعا ہے، انسان کے غموں کو بھی ہلکا کر دے گا، انسان کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور انسان کی مشکلات پریشانیاں بھی استغفار کے ذریعے دور ہو جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استغفار کی تعلیم دی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی ایک دن میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے. اللہ کے نبی معصوم بری خطا ہے، جنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے ہم اور آپ ہفتوں مہینے ہو جاتے ہیں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ 70 مرتبہ. دوسرے صحابی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے ہوئے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے ایک مجلس میں شمار کیا. اللہ کے نبی کہہ رہے تھے
رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ ہم پر رجوع فرما، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، بڑا رعایت ہی رحم کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار کرتے تھے. استغفار کی اہتمام کریں، کثرت سے چلتے رہیں، کام کرتے رہیں، دکان میں ہیں، مکان میں، زبان سے آپ کو استغفار کا اہتمام کرنا، بے شمار فائدے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان استغفار کا اہتمام فرماتا ہے اس کے رنج و غم کو، اس کی تکالیفوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل فرج حما ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان استغفار کا اہتمام کرتا ہے، استغفار کی پابندی کرتا ہے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، مشکل حالات، مشکل تنگستی کو اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا، اس کی غموں کو اللہ تعالیٰ، اس کو غموں سے اللہ اس کو نجات دے دے گا. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو ایسا رزق عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے اللہ رزق مال کا انتظام کر دے گا، پیسے کا انتظام کر دے گا، انسان کے خیال گمان بھی نہیں رہے گا. استغفار کا کثرت سے فرق ہے. اس لیے چوتھی بات یہ عزم کریں کہ رمضان المبارک کے روزے اگر تندرست ہیں، توانا ہے، رمضان المبارک کے روزے ترک نہیں کریں گے بغیر کسی شرعی عذر کے. ایک روزہ بھی اگر آپ چھوڑ دیں گے رمضان کے بعد پوری زندگی روزہ رکھیں، یہ نور، یہ برکات، یہ فیوز کے آپ مستحق نہیں بن سکتے ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے. رخصت اگر ہے تو اس کے لیے معاف ہے، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اللہ نے آسانی بنائی ہے، اللہ نے آپشن رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو مریض ہیں، سفر میں ہیں، مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے آپشن دیا ہے رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں. اور اگر دائمی مریض ہے، ایسے مریض ہے کہ ان کی بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوگی، اوڑ ہے، بہت عمر دراز ہے، بہت ضعیف، روزے رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے ایک مسکین کو وہ ایک روزے کا عوض کھانا کھلا دیں گے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی ان پر سزا نہیں دی جائے گی. لیکن توانا ہے، مدروس ہے، تندرست ہے، معمولی بیماریوں کو روزے کے لیے ریکارڈ بنا دیتے ہیں. کاروبار بزنس کرنے میں یہ بیماری ریکارڈ نہیں آتی، برابر بیمار رہتے، برابر دکان پہ جائیں گے، برابر کام کریں گے، برابر سارا کام ہوگا. لیکن روزے میں دنیا گھر کی بیماری گرا دیں گے. اور اگر تم یہ بہانہ کرو گے کہ بیمار ہے تو اللہ ایسا بیمار کرے گا کہ آپ جھیل نہیں پاؤ گے. خدا معمولی سی بیماری کو اب روزہ چھوڑنے کا ذریعہ نہ بنائے، روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بے روزے کا آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو روزہ عزم کریں کہ انشاءاللہ بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی ترک نہیں کریں گے. اور یہ تقوی والا ہے، انسان کو تقوی والا بنا دے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. پچھلی قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے. اس کے علاوہ آپ جائیں کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھیں روزے کے کس طرح فائدے ہیں. کینسر کا مریض ہے، ڈائبٹیز، کتنی ساری بیماریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھ کر کے اس کی بیماریوں کو اللہ شفا دیتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے معلوم کریں خالی روزے کے فوائد کتنے ہیں. اسلام نے جو فائدے بیان کیے وہ تو آئی کسی غیر مسلم سے معلوم کرو روزے کے کتنے فائدے، کتنے مریض شفایاب ہو جاتے ہیں، کتنی بیماریاں بغیر دوا کے، بغیر میڈیسن کے لوگوں کو کہتے ہیں وہ سنا گیا ہے کہ آپ دوا بھی نہیں استعمال کر رہے پھر بھی میرا مرض کنٹرول میں، بیماری کنٹرول میں. بے شمار فائدے ہیں. رمضان المبارک کا مہینے میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، کثرت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور خود بھی دعا کریں. مخصوص ایام میں رات کے آخر پہر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں اور افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھیں، خود بھی دعا کریں اور
دعا کرانے کے لیے. کیا ہوگا؟ بچے جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، اگر وہ کچھ نہیں بول پا رہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی نا کہ گھر کے بڑے لوگ بھی دعا مانگ رہے، بچے بھی دعا مانگ رہے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات کی وجہ سے اللہ تمہاری مشکلات کو، تمہاری پریشانی کو اللہ دور فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. اور جب بچے دعا کریں گے گھر کا ماحول نورانی ہوگا، پاکیزہ ماحول ہوگا، بچے کو ایک اسلامی شریعت کا ماحول ملے گا. تو اپنے بچوں کو بھی دعا کرائیں، دعا کا کثرت سے اہتمام فرمائیں. آج کل کیا ہوتا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ جیسا آتا ہے، کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں بغیر سمجھتے کھانے پینے کا مہینہ آ گیا اور ظلم یہ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر، دنیا بھر کی نئی نئی ڈشوں کا آرڈر دیتے، آج یہ بنانا، کل کو یہ بنانا. کتنی عورتیں ایسی ہیں ادارے ہوتی رہتی ہیں، ان بیچاریوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ٹائم سے وقت مقررہ پر افطار کر لیں. وہ آئٹم بنانے میں لگے رہتے کچن کے اندر، ان کو فرصت نہیں. مگر حضرات کو چاہیے ان کے لیے آسانی پیدا کرے. ایک کھانے والا مہینہ نہیں، تقوی والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ. کھانے پینے کی ڈشیں رمضان کے بعد بنائی جا سکتی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں کچن میں رہتی ہیں، ٹائم سے نماز بھی نہیں پڑتی. ایسا اپنے عورتوں کے ساتھ ہرگز نہ کریں. ان کو بھی مہلت دیں، ان کو بھی عبادتوں کا مہلت دیں، ان کو بھی تعلیم کا اہتمام کرنے کا مہلت دیں، ان کو بھی وقت پر نمازوں کو پڑھنے کا موقع دیں. کیونکہ وہ بھی شریعت کی مکلف ہے اور وہ آپ کے ماتحت ہیں، ان کی آسانی اور نرمی کا ماحول پیدا کریں. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک چیز اور دیکھنے میں آتی وہ یہ کہ لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو ضائع کر دیتے، وقت کو برباد کرتے. ایک قول ہے اضاعۃ الوقت اشد من القتل، کہ وقت کا برباد کر دینا موت سے، قتل سے زیادہ شدید ہے. ایک دوسرا قول ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت ٹائم سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونا وہ سونا نہیں، گولڈ والا سونا، اس سے زیادہ قیمتی ہے وقت. اب لوگ اپنے وقت کیسے ضائع کرتے ہیں؟ سب سے بڑا ذریعہ وقت کی بربادی کا موبائل فون ہے. دنیا بھر کے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، دنیا بھر کے ایپس ہیں، ان پر اپنے وقت کو برباد کریں. خدا جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ڈیلیٹ مار دیں، موبائل سے ریموو کر دیں، ہٹا دیں، تاکہ یہ چیزیں رمضان المبارک میں تمہاری عبادتوں میں خلل اندازی کا ذریعہ نہ بنے. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اور روزہ رکھیں تو صرف روزہ سو کر کے نہ گزارے، یہ بھی ایک وقت کو برباد کیا جا رہا ہے. کہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، یہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ پوری رات سے پیا. کس نے بولا رمضان پوری رات چلنے کا؟ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا، اے نبی پوری رات قیام نہ کرے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. سورۃ مزمل پڑھو، 32 پارے کا سورۃ مزمل پڑھو، آپ کو مل جائے گا. وقت کمی اس طرح پڑھا نہیں چاہے. اللہ اپنے نبی سے کہے نبی تھوڑا رات میں عبادت بھی کریں، قیام بھی کریں اور آرام بھی کریں. اور آپ فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کر رہے، راتوں رات چل رہے، صبح سحری کھائی سوئے. روزہ رکھے ماشاء اللہ، روزہ رکھے برابر، لیکن صبح سوئے ہیں، فجر کبھی اٹھے گے سیدھا ظہر میں. اگر الارم نے کا ساتھ دے دیا گھر میں کسی نے جگا دی تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، ورنہ ظہر کی باری اٹھنے. کیسا روزہ ہے؟ مطلب روزہ صرف سونے کے لیے، روزہ رکھ کر کے سو کے ٹائم پاس کریں گے. خدا ایسا نہ کریں. عبادت کا مہینہ، اپنے وقت کو ضائع مت کریں. بہت سارے ایسے لوگ ایسے مسجد میں بیٹھ کر کے گھنٹوں یا دکانوں پر یا گلیوں میں گاڑیوں میں بیٹھے 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ گیم میں گزار دیتے. رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کو یا غیر رمضان ہو، یار مسلم قوم، اگر تم 2 گھنٹہ گیم میں اپنا وقت انویسٹ کرو گے، وقت لگاؤ، تم کیا کرو گے؟ نہ اپنا بزنس کر سکتے، نہ اچھی ایجوکیشن، تم بڑی ہائی لیول کی جو ڈگریوں کی پڑھائی ہے پڑھائی بھی نہیں کر سکتے. لیکن 2 گھنٹے تو تم موبائل میں لگاؤ، کیا کرو گے پھر تم؟ خدا موبائل سے اوائڈ کریں، دور رکھیں. ایسی چیزیں جو آپ کے خلاف اندازی کر سکتی ہیں آپ ڈیلیٹ کر دیں. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو برباد مت کریں. اس کے بعد ایک اور چیز، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ ضروریات کی چیزیں شاپنگ جو کرنا ہو وہ کر لیجیے، تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ شاپنگ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے تم کو دور نہ کر دے. بازار آپ جائیں، لیکن بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ، مسجد اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن ضرورت کے تحت آپ کو جانا پڑے گا، ہم کو جانا پڑے گا. لیکن ایسا نہ ہو
جدائی والا ہوتا ہے، رمضان ہم سے ودا ہو رہا تھا، رمضان ہم سے الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، اور مسلمان مسجد کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر رمضان آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، یہ ہمیں شعائیں ملنے لگتی ہیں کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اہل ایمان والے ان کو غم ہو جاتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، نیکیوں کا سیزن موسم بہار جا رہا ہے، اور کتنے سارے مسلمان ایسے مسجدوں کو خالی کر رہے ہیں، مسجدوں سے بدائی لے رہے جو اگلے سال ملیں گے صرف۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ کیا ہوتا ہے رمضان المبارک میں چند ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہوتی ہیں آخری عشرے میں پوری کی پوری وہ بازار میں ضائع ہو جاتی ہے، بازار میں سارا ٹائم، اور پھر ایسی بازار اختلاف مرد و زن ہے، کتنی ساری معصیتیں برائی بھی ہو رہی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اور بازار ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنی ضرورت کا سامان جو ہے وہ آپ رمضان کے پہلے یا بہت ابتدا میں لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا رمضان المبارک کامیاب ہو جائے، اللہ کے رمضان کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک جب شروع ہو جائے تو ایک بڑی عظیم عبادت ہے اور نماز ہے، وہ ہے تراویح۔ تراویح کا جماعت کے ساتھ آپ اہتمام فرمائیں، کبھی کبھار چھوٹے اس کی کوئی قضا نہیں ہے، کوشش کریں کہ آپ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں اور سکون اطمینان سے پڑھیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ سوچتے ہیں 5 دن میں، 10 دن میں، اور 4 دن میں، 2 دن میں، 1 دن میں شبینہ کر کے یعلمون تعلمون کر کے قرآن ختم کر دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں، قرآن ختم کرنا 3 دن میں یا 5 دن میں یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ حافظ کیا پڑھ رہا ہے، کس کیسے انداز میں پڑھ رہا ہے، ٹھہر کے پڑھ رہا ہے، یعلمون تعلمون وللضالین یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ خدا ایسے حافظوں کو آپ انوائٹ مت کرو جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، خود نہیں سمجھ رہے کیا پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے والے کیا سمجھے گا۔ پڑھنے والا 80 کی اسپیڈ میں وہ کیا جان پائے گا، لقمہ دینے کی نوبت نہیں آگے، 2-4 پالے آگے نکل جائے گا۔ ایسے حافظوں کے پیچھے تراویح نہ سنیں، 3 دن کے تراویح نہ سنیں، شبینہ سن کر کے قرآن کی بے حرمتی نہ کریں۔ کس نے آپ سے کہا 3 دن میں سن لو؟ یاد رکھو رمضان کا چاند نکلتا ہے، چاند دیکھ کر کے تراویح شروع ہوگی، اور جب شفاعت کا عید کا چاند نکلے گا تب تراویح ختم ہوگی۔ اب سکون سے ایک پارا آدھا پارا پڑھنے والا جو پڑھے اس کو لگے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے فرشتے سنتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ تراویح ہو رہی ہے اور جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور مسالہ دبایا، فٹافٹ کھا کے 1-2 منٹ میں مسئلہ خود کھا کے آگے پھر شرکت کرتے ہیں۔ ایسے چائے پی رہے روزہ کھانے بیٹھے رہتے چائے، خدا کی قسم دنیا کی کسی مولوی سے فتوا لے لیتے، بے حرمتی کر رہے قرآن کی۔ ارے قرآن کو کوئی بھیجتا جلا کر دل جل جاتے، دل تڑپ جاتے، مسلمانوں کو جوش آتا جا جاتی۔ یہ تم بے حرمتی نہیں کر رہے ہو، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تم مسالے بیٹھ کے دکھا رہے ہو، تم ناشتہ کرنے جا رہے ہو، وہ بھی کہتے ہوئے یار اوپر سے پہلے میں چائے پی کر کے آگے شرکت نہیں کر لیا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، قرآن کی بے حرمتی نہ کریں۔ کسی کتاب کے اندر کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں۔ ہاں بہتر ہے کوئی حافظ ہے ایک پارا سکون سے پڑھ رہا ہے تو چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، پورا سال قرآن سننے نہیں ملتا ہے، چلو ایک پارا پڑھ رہا ہے تو پورا قرآن ختم کر لے جاتے ہیں، اچھا ہے، قرآن سننا ثواب ہے، بہت بڑا عظیم ملتا ہے۔ جب قرآن اور تراویح میں قرآن سنتے اللہ بہت عظیم دیتا ہے، بہتر ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن یہ کہ 3 دن میں فنش کر دیا جائے پھر تراویح ہی نہ پڑھے، یہ تم ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر، یہ قطعاً جائز اور درست نہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان المبارک مہینے کی آمد سے پہلے جہاں ہم اور آپ اپنے گھروں کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کچن کے سارے انتظامات کرتے ہیں، وہاں دیکھو وہ مسلم فیملی، کون سی ایسی مسلم فیملی جن کے یہاں اتنی انکم نہیں ہے، ان کے گھروں میں آپ راشن کی شکل میں، آپ کھانے پینے کی شکل میں راشن پہنچا دیں۔ اس سے کیا ہوگا، وہ کھائیں گے، وہ عبادت کریں گے، تمہارا کھا کر کے اجر تم کو ملے گا فری کا۔ عبادت وہ کر رہے تمہارا کھا کر کے اللہ تم کو اجر دے گا، روزہ وہ رکھ رہے اللہ تم کو اجر دے گا، اور قرآن کی تلاوت وہ کریں اجر تم کو ملے گا۔ تو ایسا کوشش کریں، پیشہ آور جو فقیر ہے، جو دھندا بنا کے رکھے تھے مانگنا، ان کو اوائڈ کریں، مت دیں ان کو ایسے فقیروں کو۔ ان مسلم گھرانوں پر اپنا مال پہنچائیں، اپنا راشن پہنچائیں جو وہ غذائیں، نیوٹریشن،
طاقت والی غذا نہیں خرید سکتے ہیں، اچھا دودھ نہیں یوز کر، آپ معلوم کر کے خفیہ انداز آپ جانے، تیرا رب جانے، تیسرا کوئی نہ جانے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا اور بے شمار اجر دے گا۔ آپ تلاش کریں ایسے پیشہ ور جو دن بھر مانتے رہتے ہیں اور روزہ بھی کتنے ایسے ہیں فقیر تو یار روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، نشیڑی پسیڑی چرچی گانجا کرنے والے، ان کو دے کر کے وہ بہت بڑے داتا بن رہے ہیں کہ ہم پا سکتا مت دو، ایسے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کوئی فقیر بھوکا ہے کھانا کھلا دو، چلو کھانا بھی لا کے دو، ننگا ہے کپڑا پہنا دو، لیکن جو پیشہ بنا کے رکھے مت دو۔ ایسے لوگوں کو اپنے صدقات اخیات دو جو اللہ کے راستے میں عبادتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، فرائضوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، تراویح پڑھنے، ایسے لوگوں تک، اپنے ایسی فیملی تک، ایسے گھرانے گاؤں میں ہوں گے، محلے میں ہوں گے، آپ بخود بھی چاہتے ہیں ایسے لوگوں تک اپنا مال پہنچائیں۔ ایسے لوگ آپ کے ماں پہ بیڑی پی رہے، سگریٹ پی رہے، ایسے لوگوں سے گانا نشری کر رہے، ایسے لوگوں کو قدم دے کر کے آپ یہ مت سمجھیں کہ بہت بڑا ثواب کما رہے ہیں۔ پرہیز کریں، بہتر رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مولا کریم بغیر شرعی عذر کے ہم روزہ ترک نہ کریں، یا مولا روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا مولا ہم پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا مولا کریم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا مولا بصدر استطاعت اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ اس رمضان مبارک ہماری مغفرت فرما، یا مولا کریم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی یا مولا اہتمام فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بما فیہ من الذکر الحکیم۔